جنگ اب نہیں ہوگی، کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان میں ہونے والے حالیہ جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کے سربراہان نے اور جو مین لیڈران ہیں انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا جنگ بندی کا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ معاہدہ خفیہ رکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رضا صاحب۔ احسن صاحب، آپ بتائیں گے، اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جنگ بندی چلے گی کتنی دیر؟ یہ جنگ بندی اتنی دیر تک چلے گی مسکرن جتنی دیر تک نہ ادھر سے گولی چلے گی نہ ادھر سے گولی چلے گی۔ لیکن جو گولی چلانے کا کام ہے وہ افغانز کا ایک ان کی ٹریٹ ہے، ان کی ٹریڈ ہے اور ان کا وے آف لیونگ ہے، ایز ویل ایز اب ان کی اکانومی ہے۔ تو whenever there is war افغان طالبان تھرائیو، تو امن ان کو راس نہیں آتا۔ تو یہ جو سیز فائر ہے یہ وقتی ہے، کسی وقت بھی، چونکہ کمیونیکیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو آرمی ہے، طالبان کی جو فورس ہے، وہ کوئی ایک ڈسپلنڈ آرمی فورس نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ وار لارڈس کے گروپس ہیں، ان کو انہوں نے علاقے دیے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں جس کا دل چاہے، کسی کا بلڈ پریشر تیز ہو، اس نے یوں راکٹ لانچر مارنا ہے اور وہ سیز فائر شیٹر ہو جائے گی۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے نا کہ جو پاکستان افغانستان کو کہہ رہا ہے، کابل کو کہہ رہا ہے، طالبان کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی بند کریں، ان کو ہمارے حوالے کریں۔ عزیز صاحب، ان دونوں ممالک کے درمیان آپس میں ٹریڈ کا بھی ایک بڑا سلسلہ چلتا ہے، اور اب کیونکہ مکمل طور پر بارڈرز بند ہیں تو سب سے زیادہ ٹریڈ رکنے پر نقصان کن لوگوں کا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، زیادہ نقصان تو لوگوں کا ہوتا ہے جو بارڈر کے آس پاس رہتے ہیں، جو چمن میں رہتے ہیں، تورخم کے پاس رہتے ہیں، اور جو دوسرے، دراصل یہ سارا ٹرائبل ایریا تھا نا، تو وہ فیملیز ہیں جو ڈیوائیڈڈ ایک اس میں ڈیورنٹ لائن کے آس پاس رہ رہی ہیں۔ سافٹ بارڈر تھا، لوگ آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ زیادہ تو ہم کہیں گے کہ نقصان جو ہے نا وہ عوام کا ہے، جو پختون عوام ہے دونوں سائڈ کے۔ اس سے زیادہ لیول پہ آ جائیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی کافی ایکسپورٹس ادھر جاتی ہیں، جیسے ہمارے موٹر سائیکل جاتے ہیں، ہمارے ٹریکٹر جاتے ہیں، وہ چھوٹی آٹو موبائلز جاتی ہیں، اور پرزے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں گندم کی سمگلنگ ہوتی تھی، وہ خیر سمگلنگ تو رک گئی کیونکہ ادھر وہ انڈیا نے بہت زیادہ جو گندم ہے نا وہ پہنچا دی ہے۔ تو ادھر سے جو ہے نا ان کے جو افغانیوں کا پروڈکٹ زیادہ فریش فروٹ ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، سبزیاں ہیں۔ یہ ٹماٹر آج کل کیوں پاکستان میں مہنگا ہوا پڑا ہے کہ وہ چمن بارڈر اگر آج کھل جائے نا تو وہ یہ ٹماٹر آپ کو جو 700 روپے لاہور میں مل رہا ہے تو یہ 300 میں آرام سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ ٹماٹر کی شیلف لائف کیا ہے؟ تھوڑی ہوتی ہے، تو اس میں وہ ان بیچارے جو افغان فارمرز ہیں ان کا نقصان ہو رہا تھا۔ اسی طرح کافی ساری ایرانی پروڈکٹس ہیں جو وایا افغانستان پاکستان میں آتی ہیں۔ تو بہرحال نقصان ہے، لیکن میرا جو زیادہ دل ہے، مجھے جو زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سرحد کے آس پاس ہیں اور آپس میں رشتوں میں اور گہری ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے صاحب، یہ جنگ بندی کے معاملہ جو ہوئے ہیں قطر میں ہوئے ہیں، قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا اوور آل؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باہمی معاملات ہیں وہ ایک تیسرے ملک کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ سیز فائر ترکیہ اور قطر نے مل کے کرائی ہے، ایران کا بھی کسی حد تک رول تھا۔ اب یعنی کہ ہمارے ہمسائے ہیں افغانستان، تو ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ تیسرے ممالک کے ذریعے حل ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا طالبان کو پاکستان کی پراکسی سمجھا جاتا تھا، تو جس نے بھی پاکستان سے طالبان سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ وایا پاکستان ہوتی تھی، لیکن اب حالات اس طرح پہنچ گئے ہیں کہ قطر میں ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کو جو فائدہ ایک ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہرحال یہ پتہ چل گیا ہے، یہ معاملہ بہت اجاگر ہوا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کو، دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ پھر ابھی تو پاکستان کو درپیش ہے۔ یہی ٹی ٹی پی
ایک بہت بڑا ناسور بن گئی، تو وہ پھر ایران کے لیے خطرہ، چائنا کے لیے خطرہ، رشیا کے لیے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے لیے، یا اوور آل ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے. جس طرح یہ تھا اسلامک اسٹیٹ، ISIS تھی یا داعش تھی، تو وہ پہلے وہ ایک لوکل آؤٹ فٹ ہوتے ہیں، ان کو پھر ایک کسی اسٹیٹ کی سرپرستی ہو جاتی ہے، وہ پھر ایک بہت بڑا نان اسٹیٹ ایکٹر بن کے وہ پھر ایک گلوبل ایکٹر بن جاتے ہیں. تو دنیا کو ریئلائز پاکستان کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ جو TTP ہے اس کو نمٹنا فوری ضروری ہے. اب بات آتے ہیں حسن صاحب اس کی جس سے ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا، اپنی ویڈیو کو شروعات کی تھی، کہ جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ خفیہ رکھا گیا ہے. اب بتائیں کہ یہ خفیہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ خفیہ رکھنے کی وجہ میرے خیال میں اس میں جو افغان گورنمنٹ ہے، طالبان گورنمنٹ ہے، انہوں نے کچھ گارنٹیز دی ہوں گی، کچھ مانگی ہوں گی. یہ جو میری گٹ فیلنگ ہے کہ یہ کوئی کمپرومائز ہونے جا رہا ہے کہ جی طالبان TTP کے جو لوگ ہیں کچھ کو آپ ریہیبلیٹیٹ کریں، کچھ کو معاف کریں، کچھ کے خلاف ایکشن کریں. تو یہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہے جس کی نشاندہی، جس کی ڈیمانڈ KP میں جو PTI کی حکومت ہے وہ بھی کر رہی ہے کہ جی آپ ان سے مذاکرات کریں. تو اصل میں یہ بات مذاکرات کی طرف جا رہی ہے کہ TTP کو کسی کمپرومائز سچویشن میں پاکستان میں لا کے آباد کیا جائے گا اور ان لوگوں کو یعنی کہ پروٹیکٹڈ اور نگرانی میں رکھا جائے گا کہ وہ دوبارہ دہشت گردی کی طرف ہی نہ ہو. اور اگر یہ منصوبہ عمل وہ ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ مسکران ہماری جو ہسٹری ہے، ہم نے جہادیوں کے ساتھ کئی معاہدے کیے ہیں اور وہ سب سے پہلے معاہدہ توڑنے میں انہی کا وہ ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ جس کا دل کرتا ہے وہ راکٹ داغ دیتا ہے تو وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ معاہدے کرنے کی تاریخ تو بہت بھیانک ہے، لیکن ہم نے 23 آپریشن کیے ہیں، 23 آپریشن، کوئی تھوڑی بات، اور TTP ختم نہیں ہو رہی. تو یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے، اس میں ہمیں اس وقت اگر مذاکرات کے ذریعے ریسپائٹ مل رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. خواجہ صاحب گو ہیڈ، معاہدے کو خفیہ بھی رکھیں. اور میرے خیال سے ایسا صاحب خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ خفیہ رکھنے کا معاملہ اس لیے بھی ہے کیونکہ طالبان پاکستان TTP کے ساتھ نہیں ہوئے، TTA کے ساتھ ہوئے، تحریک طالبان افغانستان. ایگزیکٹلی مسئلہ تو یہی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ TTP کو افغانی جو کابل رجیم ہے، جو افغان طالبان ہیں، ان کی سرپرستی حاصل ہے. وہ آتے ہیں ادھر راکٹ ڈالتے ہیں، 2-4 فوجی پوسٹوں پہ حملہ کیا اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ہائیڈ آؤٹ سی وہ بند کرانا مسئلہ تھا. تو اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ TTA، آپ نے نئی ٹرم وہ کرا دی کہ TTA ان کے سرپرستی بند کر دے گی اور ان کو پاکستان کے ہینڈ اوور کر دے گی انڈر این ایگریمنٹ، تو وہ ٹھیک ہے، لیٹ اٹ بی، ہم اس کو ٹرائی کر لیں. ناظرین صورتحال حساس ہے، پیچیدہ بھی ہے، قطر اور ترکی کی ثالثی بھی ہے، لیکن یہ اصل امتحان اس وقت ہوگا جب یہ معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا اور پھر نہ کوئی شگوفہ ادھر سے چھوڑا جائے گا نہ وہاں سے چھوڑا جائے گا. اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح کی کیلکولیشن کی گئی ہے عمل درآمد بھی اسی پر ہوگا. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.